السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کی والدہ بھی یہ کہا کرتی تھیں کہ تم ہر کسی پر اعتبار کر لیتے ہو، اور عمران خان صاحب سے جب اپنی کمزوری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہی کہ میں اعتبار کر لیتا ہوں، جب بھی کوئی شخص آ کے کوئی بات کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور اس چیز نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے زندگی میں، لیکن ٹھیک ہے میں اس سے سیکھتا بھی ہوں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب لوگوں کی پہچان بھی ہو گئی، مگر پھر بھی دوبارہ اعتبار کر لیتا ہوں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اور نقصان ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی کام کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کہیں دھوکے عمران خان کو زندگی میں ملے یا جو بھی ہوا، اعتبار جن پر کیا انہوں نے ہی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دیا، جو بھی کیا، تو عمران خان صاحب تو یہاں تک اس کے باوجود پہنچ گئے، ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ پہنچ گئے، جہاں آج سے پہلے کوئی اس طرح سے نہیں پہنچ سکا کہ وہ کرکٹر ہو اور اس طرح بالکل سکریچ سے شروع ہو، ورنہ جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل ایک اور انداز سے بنی ہیں اور شخصیات کسی اور طرح سے بنی، اب تو خیر سارے خاندان ہو چکے ہیں سیاست میں۔ اب جناب ایک اور بات دیکھیے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جن کو میں سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کے بڑے لائلسٹ ہیں یا وہ نظریاتی ہیں، ان لوگوں نے اس طرح سیکریفائز نہیں کیا کہ جو حال ہی میں آئے اور وہ کتنی مشکل میں ہیں، اور ان میں وہ سراتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ جو ابھی کچھ عرصہ قبل اپنی جماعت کاف لیگ چھوڑ کر آئے اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور سبھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ان کی دہائیوں کی 40-50 سال کی جو سیاست ہے اس میں تو کبھی بھی وہ اس طرح کی سیاست انہوں نے نہیں کی جس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ، انہوں نے تو ہمیشہ طاقت کے محور کی سیاست کی، یہ جیلیں اور یہ سب تو اس سے بڑی دور رہے وہ۔ اب کیسے کر لیں گے، اب وہ مان جائیں گے، اب پریس کانفرنس کریں گے، اب پریس کانفرنس کریں گے، بہت سی خبریں آئیں کہ جناب چودھری شجاعت صاحب سے رابطے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی حیران ہیں کہ وہ کس طرح اتنے عرصے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ملک میں نہیں لیکن وہ ٹویٹر پر بہت زیادہ سخت تنقید کرتے ہیں، عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب نے پھر رہائی حاصل کی مگر ساتھ ہی پھر گرفتار ہو گئے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب 21 اگست تک نیب کی تحویل میں رہیں گے کیونکہ لاہور کی احتساب عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ اب کہیں رہائی ملتی ہے تو ساتھ ہی اگلے میں جناب گرفتاری ہو جاتی ہے، یہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب یہ ان کی نظر بندی تھی، اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو اگلا کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب میڈیا کو روک دیا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب سے کوئی بات نہ کرے، لیکن وہاں پر ہمارے دوست بڑے زبردست صحافی فہد شہباز کسی نہ کسی طرح پہنچ گئے اور انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بات کر لی۔ پرویز الہی صاحب اب کچھ راز بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی کئی پیغامات آئے ہوں گے، کچھ چیزوں کی ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ راجہ ریاض صاحب کو کچھ ایشورنسز مل رہی ہیں اگر کہ اگلے الیکشن ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بڑی مقبول ہے تو نہیں، وہ تو بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، جو شاہ محمود قریشی ہے وہ ہمارا آدمی ہے، وہ توڑ لے گا تحریک انصاف کو، یا عمران خان کو مائنس کر دے گا، وہ بقول راجہ ریاض کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اب پرویز الہی صاحب بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر فہد شہباز نے کہا کہ جی موقع ملا مجھے پرویز الہی سے بات کرنے کا، تو اب ان سے پوچھا آپ بتائیں اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ پرویز الہی صاحب فواد چودھری صاحب کا ایک نک نیم لیتے ہیں اور وہی نام دوبارہ لے کر کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اس کی بات نہ مانے اور شاہ محمود قریشی کی بھی بات نہ مانے، اگر عمران خان نے تب میری بات مانی ہوتی تو یہ حالات نہیں بننے تھے۔ اب یہ ان کا خیال ہے کہ جی یہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اس کے پیچھے ہیں کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دو، اور میں آخری وقت تک کہتا رہا مت کریں بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن اب میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ جی آج جہاں نظام سارا ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے تو یہ سب نہ ہوتا، سب کو پتہ لگ جاتا آئین اور قانون یہاں ملک میں کچھ نہیں ہے، کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، تو بہرحال اور ویسے بھی یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، انہوں نے تب بھی الیکشنز کس طرح سے کروانے تھے، وقت پورا بھی ہو جاتا۔ اب دیکھیے ابھی بھی معاملات آگے لے جائے جا رہے ہیں، اور اس پیریڈ میں شاید تحریک انصاف کو پھر ختم کرنا تھا، توڑنا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا، پھر بھی ان کے خلاف کیسز ہونے تھے۔ تو خیر پھر سوال ہوا پرویز الہی صاحب سے، چودھری شجاعت جو آپ کو ملنے آئے تھے اس کی کیا وجہ تھی اور کس سے کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ جواب دیا چودھری پرویز الہی نے کہ جی چودھری شجاعت صاحب بس میرا حال چال پوچھنے آئے تھے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد چودھری صاحب دوسرے سوالوں کو جان بوجھ کر سننا شروع ہو گئے، مجھے اگنور کر کے، یہ فہد شہباز نے یہ جملہ بولا۔
پھر سوال میں نے کیا جی جنرل باجوہ نے کوشش نہیں کی آپ کو بچانے کی؟ جواب وہ تو اب ماضی کی باتیں ہو چکی ہیں۔ سوال موجودہ سیٹ اپ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا کوئی پریشر آپ پر؟ جواب کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی پریشر ہے۔ سوال آپ زرداری صاحب کے وزیر اعلیٰ تھے، دعائے خیر ہو چکی تھی، پھر کیا ہوا؟ جواب ہم زرداری صاحب کے ساتھ کیسے چل سکتے تھے؟ زرداری صاحب مجھے اتنی عزت دیتے جتنی تحریک انصاف نے دی، دیکھیں مجھے پارٹی کا صدر لگا دیا، نون لیگ کبھی ایسا کرتی؟ پھر سوال کیا فواد شہباز نے کسی سٹیج پر تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے؟ جواب آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ نہ کریں یہ بات، ایسی باتیں نہ کریں، مجھ پر 20 پرچے ہو چکے ہیں تو ڈٹا تو ہوا ہوں۔ پھر سوال ہوا مونس لائی آپ کی مرضی سے باہر ہیں؟ جواب دیا چودھری صاحب نے سوال سنا انسنا کر دیا اور کاموں میں لگ گئے۔ ایک لڑکا تھا، اسے کہہ رہے تھے کہ صاحبوں کو بھی چائے پلا دو، یہ دوست جو بیٹھے ہیں انہیں بھی چائے بسکٹ دے دو۔ پھر سوال کیا جی انوار الحق کاکڑ پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو جواب دیا وہ تو ہر پارٹی میں رہے، قافلی کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے۔ پھر سوال حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جواب اسمبلیاں نہ توڑتے تو حالات ایسے نہ ہوتے، بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، فواد چودھری شاہ ملک قریشی کی بات نہ سنی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ سوال یہ سلسلہ گرفتاریوں کا کب تک جاری رہے گا؟ جواب جب تک مرضی رکھیں، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ اب تو جواب دیا اب تو الیکشن انہیں کرانا ہی پڑے گا، اب کوئی چارہ نہیں، آئی ایم ایف بھاگ جائے گا نہیں تو آئی ایم ایف کی وجہ سے، یعنی اب تو آئی ایم ایف سارے معاملات دیکھ رہا ہے، ہم نے اپنی خود مختاری اس کو دے دی ہوئی ہے، تو وہ جب کہے گا الیکشن کروانے پڑیں گے۔ پھر سوال ہوا نگران وزیر اعظم پر آپ کیا کہیں گے، کس کا لگا؟ جواب دیا جس کا لگنا تھا لگ گیا، انہی کا لگنا تھا۔ تو یہ جناب انہوں نے جواب دیے ہیں پرویز الہی صاحب نے۔ تو انہوں نے تنقید کا جو یہ سمجھے نشانہ بنایا ہے وہ خاص طور پر فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، بقول ان کے کہ جی یہ مشورے ان کے تھے۔ اب یہ دونوں لوگ اس وقت جیل سے باہر ہیں، فواد چودھری بھی اور شاہ محمود قریشی بھی۔ شاہ محمود قریشی بے شک اس وقت تحریک انصاف میں ہیں، نائب چیئرمین بھی ہیں، معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اصل فیصلے کور کمیٹی کر رہی ہے۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان پر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جیل گیا تو شاہ محمود قریشی معاملات دیکھیں گے، لیکن وہ تو کور کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ تو شاہ صاحب ابھی بھی ساتھ ہیں اور یعنی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر فواد چودھری کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں تو وہ تو پارٹی کے ساتھ نہیں۔ فواد چودھری نون لیگ یا پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری پر اس حوالے سے یا تحریک انصاف کے حق میں اتنا سامنے نہیں آ رہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کو شاید اس طرح شامل نہیں کیا جا رہا، یا وجہ ہو بے شک استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں نظر آ رہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس طرح ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے۔ ان سے زیادہ شاید کہیں آپ کو بعض اوقات لگے گا اسد عمر شاید زیادہ کر رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے مخالفین کو تو لتاڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر عمران خان صاحب کے حق میں جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی اس پر کوئی وہ شور کریں، کوئی بابیلا کریں، ان کا نام تو نگران سیٹ اپ کے لیے بھی آنے لگ گیا تھا فواد چودھری صاحب کا حیران کن طور پر، پھر ان کی تصاویر بھی آنے لگ گئی جی وہ نوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ، تو یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں چودھری فواد حسین صاحب کو، تو فواد حسین کو وہ لکھتے ہیں ایک عادل نظامی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی پنجاب اور بلکہ اپنی ہی جو بات تھی اس کو عادل نظامی نے شیئر کیا کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 روز میں الیکشن نہ کرا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے انتخابات میں تاخیر کا راستہ کھولا، سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا، آئین کی خلاف ورزی کی، اب کسی کو نہیں معلوم قومی اسمبلی کے الیکشن کب ہوتے ہیں۔ فواد چودھری مونس لائی سنیے کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ نیب عدالت میں چودھری پرویز الہی کا 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا، جرم پی ایم عمران خان سے وفاداری۔ اچھا وہ اب بھی عمران خان کو پی ایم کہتے ہیں مونس لائی۔ پھر جناب پاکستان کی جمہوری تحریک کا ثمر ہے، اس کے پائیدار ترقی اور استحکام بھی بہترین جمہوریت سے ہی ممکن ہے، نہ کہ جعلی سیاسی مقدموں، جھوٹے الزاموں اور جبری گرفتاریوں۔ جشن آزادی مبارک پر لکھتے ہیں 9 اگست ختم ہوگا آج پی ڈی ایم کا کالا راج، اس کالے راج نے 15 ماہ میں قوم کو کیا دیا؟ بدترین غربت، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، قلت اور عالمی ذلت کے سوا، پاکستان کو سازشوں کا شکار اور جمہوریت کو داغدار اور گرفتار کرنے کے سوا۔ اچھا پھر عمران خان صاحب پر تنقید کی مریم نواز صاحبہ نے لکھا کہ جی نیدر میاں نواز شریف nor I ever made any such request despite our multiple imprisonments spanned over months and years. He today has filed an application in the court asking for کہ یعنی عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے کہ جی مجھے کچھ سہولیات دی جائیں، تو مریم صاحب نے کہا جی ہم مہینوں جیل میں رہے، ہم نے کبھی ایسی سہولیات نہیں مانگی۔ تو مونس لائی لکھتے ہیں جی کوٹ لکھپت جیل از اسٹل مسنگ دا فیمس فرائنگ پین، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کوٹ لکھپت جیل میں وہ جو فرائنگ پین کی کہانی تھی کہ آپ کو کیسی کیسی سہولیات تھیں وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں مونس لائی تماشا خانہ کیس، توشہ خانہ نہیں، تماشا خانہ کیس کے پہلے سے طے شدہ فیصلہ آج سنا دیا گیا، پاکستان میں ایک دفعہ پھر قانون کا خون ہو گیا، قوم کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، پی ڈی ایم کے سازشی ٹولے کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی۔
یہ جناب وہ کر رہے ہیں مونس لاہی صاحب۔ اچھا، فواد چودھری کی دلچسپ بات کہتے ہیں نون لیگ صرف ایک ہی صورت میں اگلا الیکشن جیت سکتی ہے کہ بلے سمیت کوئی بھی اور نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ تو بہرحال یہ فواد چودھری جو ہیں وہ تنقید کرتے ہوئے یہ مان رہے ہیں کہ جناب بلہ سب سے مقبول ہے۔ اب بلے کی طرف ان کی واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس میں پرویز الہی صاحب بالکل الگ کیمپ میں نظر آ رہے ہیں، فواد چودھری دوسرے کیمپ میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کب تک ساتھ دیتے رہتے ہیں اور کیا فواد چودھری کی واپسی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ذہن مانتا نہیں ہے، ان کی ہسٹری دیکھیں اگر، کہ چاہے مونس الہی ہوں چاہے پرویز الہی صاحب ہوں، کہ وہ بلا وجہ یہ ساری جیل کاٹ رہے ہوں، یا تو ان کو یہ یقین ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر یہ سارا معاملہ پلٹا کھائے گا، کیونکہ اس کے بغیر اتنا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے کہ مونس الہی کے لیے وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے کہ اب تحریک انصاف ہی آگے نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اب نوجوانوں میں جس طرح اس کی صلاحیت ہے تحریک انصاف کسی اور جماعت کی نہیں ہے، تو کب تک آپ سب سے مقبول جماعت کو روک کر رکھیں گے؟ تو اس میں مونس الہی کا ایک اہم کردار ہو جائے گا ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ مگر پھر بھی تو وہ پرویز الہی کو شاید زیادہ دور نظر نہیں آ رہا، یا اندر سے کوئی ان کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں، دیکھیں معاملات اور طرف جا سکتے ہیں، ورنہ اتنا عرصہ ان کے لیے اتنی مشکلات برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔